معزز سامعین گرامی قدر، صلح حدیبیہ کے باب کے حوالے سے سیرت النبی کے اہم ترین چیپٹر کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے کون کون سے فوائد حاصل کیے، ان میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بنیادی طور پر جس صلح کو صحابہ ناپسند فرما رہے تھے اور ان شرائط کے اوپر ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ شرائط مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں، حقیقت میں اگر آپ جائزہ لیں غیر جانبدارانہ طور کے اوپر تو وہ شرائط اگرچہ بادی النظر میں تلخ لگتی ہیں کہ صحابہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جو کافر مسلمان ہو کے آئے گا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، جو مسلمان کافر ہوگا اس کو وہ واپس نہیں لٹائیں گے وغیرہ۔ لیکن اس معاہدے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ جنہوں نے ان لوگوں کو اپنے وطن سے ہجرتوں پہ مجبور کیا اور ان کی کوئی حیثیت ماننے کو تیار نہ تھے، بلکہ جو کوئی بھی اسلام قبول کرتا اس کے پیچھے پڑ جاتے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا۔ یعنی یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کی حیثیت قریش مکہ مانتے تھے؟ اگر مانتے ہوتے تو احد میں آتے، بدر میں آتے، خندق میں آتے، اتنے لڑائیاں لڑتے نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح اس میں یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا۔ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ایک چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن اس وجود کو ریٹن فارم میں لے کے آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مابین فریقین معاہدہ کرنا، یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم آپ کو اپنے اسٹریچر کا اور اپنے لیول کا سمجھتے ہیں کہ آپ سے بات چیت ہوگی، آپ سے مذاکرات ہوں گے، معاہدہ لکھا جائے گا۔ آپ اس معاہدے کے لکھنے کے اثرات دیکھیے، بنو خدا اسی ٹائم اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر آپ کے سامنے امام زہری کا قول رکھا کہ انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، اعلان کے بعد کہ عمرہ کریں گے، رسول اللہ کی ترغیب کے بعد صرف 2 سالوں کے بعد رسول اللہ فتح مکہ پہ آ رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 10,000۔ گویا جوں ہی یہ بات لکھی گئی کہ قریش کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا، اس کا جو سب سے پہلا اثر پڑا پورے کے پورے قبائلی علاقوں میں، اچھا قریش نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ یہ قریش جنہوں نے صدیوں سے کسی کی حکومت خانہ کعبہ کے اوپر تسلیم نہیں کی، اپنے حزب محالف کے ساتھ آج معاہدہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور سنیے تو صحیح، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ جو تبلیغ کا دروازہ کھلا صلح حدیبیہ کے بعد اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے قریش کہتے تھے ہرگز نہیں، ان کی بات نہ سنو، ان کے منہ نہ لگو، ان کی طرف مت جاؤ، آج نہیں تو کل ہم ان کو مٹانے والے ہیں، آج نہیں تو کل یہ ہماری تلواروں کے نیچے آنے والے ہیں۔ لیکن جب معاہدہ کر لیا اس کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ اس فریق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی بات کے اوپر کان نہ دھرا جائے، یہ کہنے کی باتیں رہ گئی۔ اس کا سب سے پہلا امپیکٹ کیا ہوا؟ لوگوں نے مسلمانوں کی گفتگو سننا شروع کی، لوگوں نے صحابہ کی گفتگو سننا شروع کی، لوگوں نے تبلیغ دین سے آشنا ہونا شروع کیا کہ یہ کہتے کیا ہیں، رسول اللہ کی دعوت کیا ہے، یہ مشن کیا ہے، یہ منشور کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ کہ فریق کا تسلیم نہ کرنا، وہ بھی مانے گئے۔ دوسری رکاوٹ تبلیغ دین میں جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ انسان یہ واقعات پڑھتا ہے سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ بہرحال ان کے بھی احساسات تھے، ان کے بھی جذبات تھے، وہ ایک لیڈر تھے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ خاتم النبیین ہیں، لیکن بطور انسان ہونے کے بھی تو ان کی فیلنگز تھی نا۔ اور رسول اللہ نے جب اس بیریئر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلی خوشخبری، اللہ اکبر، سب سے پہلی خوشخبری اس صلح کے بعد کیا آئی؟ آپ جب یہ واقعات پڑھتے ہیں کئی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید، وہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، حضرت عمر بن العاص، وہ جو قریشیوں کے بڑے سردار، حضرت عثمان بن طلحہ،
وہ جو قریشیوں کے بڑے سردار، یہ 3 سردار مسلمانوں کی دعوت کے اوپر غور کر رہے تھے۔ غور کرتے کرتے ایک دن آپس میں پلان کرتے ہیں کہ چلو مدینہ چلتے ہیں۔ کس لیے چلتے ہو؟ اب ظاہر ہے جب نیا نیا اسلام اور ایمان دل میں آئے، ایک دوسرے سے بھی گھبراتا بندہ بات کرتے تھے۔ بلاہر کہہ دیا اب یہاں پہ دل نہیں لگتا، وہ جو دماغ کے اوپر پردے تھے ختم ہو گئے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تینوں آپس میں پوچھ رہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو نہ قبول کر لیں۔ یہ 3 جرنیل اچانک مدینہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کی قسم آپ سوچئے وہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ جرنیل جو میرے خلاف تلواروں کو اٹھانے والے، جنگ احد میں حضرت خالد ابن ولید کے کردار کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھا تھا، رسول اللہ بھی ہر بندے کو اکرام دیا کرتے تھے، احترام، اس کے قدر و مرتبے کے مطابق اس کی عزت۔ جب یہ تینوں جرنیل مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اللہ آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ نیک نیتی سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ نے اس وقت ایک تریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، رسول اللہ بالعموم ایسے اعزازات سے صحابہ کو نہیں تھے نوازا کرتے، لیکن اس دن اتنا خوش ہوئے کہنے لگے مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو محمد کی جولی میں ڈال دیا۔ یہ 3 وہ جرنیل ہیں جن کے بارے میں روافض بکواس کرتے ہیں۔ ان کا سہولت کار مرزا جہلمی ان صحابہ کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں مکہ نے اپنے جگر گوشے میں محمد کی جھولی میں آج پھینک دی ہیں، اور اعزازات، اللہ اکبر، اعزاز بھی کیا دیا، حالت سیف اللہ ہے۔ آج تک مسلمانوں کے خلاف تلوار چلایا کرتا تھا، آج کے بعد تلوار چلائے گا کفار کے اوپر، اور سیف اللہ ہے۔ سیف اللہ سے مراد اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ خالد ابن ولید کو یہ اعزاز، یہ رتبہ کس لیے ملا؟ آخری عمر تک خواہش کرتے رہے کہ شہید ہو جاؤں، بلکہ کئی مرتبہ اپنا کرتا اٹھا کر صحابہ کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو جس کی موت نہیں آنی، میدان جنگ میں ساری زندگی گزار دی ہے، جسم کا کوئی حصہ بتاؤ جہاں پہ تلوار کا نشان نہیں ہے، جہاں پہ ضرب نہیں لگی ہوئی، جہاں پہ مار نہیں کھائی ہوئی، جہاں پہ جلد کٹی اور نہیں پھٹی۔ لیکن اللہ نے قسمت میں نہیں تھا لکھا، ہاں محدثین نے لکھا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ نے ان کو سیف اللہ کہا تھا۔ اگر شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ عمر بن عاص، سبحان اللہ، اعزاز کیا بخشا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ آیا پچیتا نوعیت کا، فقہی نوعیت کا، رسول اللہ سن رہے ہیں۔ عمر کو کہنے لگے آپ فیصلہ کیجیے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے جب اسلام نہیں تھا قبول کیا تب بات اور تھی، اب تو آپ کے در کے غلام ہیں، اب فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اب حاکم آپ ہیں، اب فیصلے کی اتھارٹی آپ کی ہے۔ عمر حاکم میں ہوں، فیصلہ میں کرتا ہوں، لیکن آج میں تجھے یہ اختیار اپنا تفویض کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ سبحان اللہ، فیصلہ کیا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے اور کہا بڑا عمدہ فیصلہ کیا۔